قرآن مجید کا سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو خوف رکھنے والوں کے لیے صرف ایک یاد دہانی ہے۔ یہ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو بنایا ہے، وہ رحمان جس نے عرش پر اقتدار قائم کیا۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے، سب کا وہی مالک ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار کر بات کریں تو وہ رازوں کو بلکہ اس سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی یقیناً جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہر جاؤ، میں نے کوئی آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارے لے آؤں یا آگ پر پہنچ کر راستے کا پتہ کر لوں۔ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی آپ کا رب ہوں، بس اپنی جوتیاں اتار دیں، بتحقیق آپ طوٰ کی مقدس وادی میں ہیں اور میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے سنیں۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس صرف میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرے۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر فرد کو اس کی سعی کے مطابق جزا ملے۔ پس جو شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، کہیں وہ آپ کو اس راہ سے نہ روک دے، ایسا ہوا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اے موسیٰ، یہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میرا عصا ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں کئی اور مفادات بھی ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے پھینکیں۔ پس موسیٰ نے اسے پھینکا تو وہ یکایک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لیں اور ڈرے نہیں، ہم اسے اس کی پہلی حالت پر پلٹا دیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھیے تو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھا دیں۔ اب آپ فرعون کی طرف جائیں کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ فرما اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں، اور میرے کنبے میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو اسے میرا پشت پناہ بنا دے اور اسے میرے امر رسالت میں شریک بنا دے، تاکہ ہم تیری خوب تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔ یقیناً تو ہی ہمارے حال پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ، یقیناً آپ کو آپ کی مراد دے دی گئی، اور بتحقیق ہم نے
ایک مرتبہ پھر آپ پر احسان کیا جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف اس بات کا الہام کیا جو بات الہام کے ذریعے کی جانا تھی، وہ یہ کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دیں، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دیں تو دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، تو میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ آپ میرے سامنے پرورش پائیں۔ وہ وقت یاد کرو جب آپ کی بہن فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسا شخص بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کرے؟ اس طرح ہم نے آپ کو آپ کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور آپ نے ایک شخص کو قتل کیا، پس ہم نے آپ کو غم سے نجات دی اور ہم نے آپ کی خوب آزمائش کی۔ پھر سالوں تک آپ مدین والوں کے ہاں مقیم رہے۔ پھر اے موسیٰ، اب عین مقرر وقت پر آ گئے ہیں اور میں نے آپ کو اپنے لیے اختیار کیا ہے، لہذا آپ اور آپ کا بھائی میری آیات لے کر جائیں، اور دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جائیں کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، پس دونوں اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا مزید سرکش ہو جائے گا۔ فرمایا، آپ دونوں خوف نہ کریں، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں اور دونوں کی بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ دونوں اس کے پاس جائیں اور کہیں، ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ان پر سختیاں نہ کر، بلا شبہ ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہماری طرف یقیناً وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس شخص کے لیے معین ہے جو تکذیب کرے اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی پھر ہدایت دی۔ فرعون بولا، پھر گزشتہ نسلوں کا کیا بنا؟ موسیٰ نے کہا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کے جوڑے اگائے، تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ صاحبان علم کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اور باتحقیق ہم نے فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دیں، سو اس نے پھر بھی تکذیب کی اور انکار کیا۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکالنے ہمارے پاس آئے ہو؟ پس ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو پیش کریں گے، لہذا ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں اور نہ تم، صاف میدان مقرر کر لو۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے ساتھ جشن کے دن وعدہ ہے، اور یہ کہ دن چڑھے لوگ جمع کیے جائیں۔ پس فرعون نے پلٹ کر اپنی ساری مکاریوں کو یکجا کیا، پھر مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تم پر تباہی ہو، تم اللہ پر جھوٹ بہتان نہ باندھو، وگرنہ اللہ تمہیں ایک عذاب سے نابود کرے گا، اور جس نے بھی بہتان باندھا
وہ نامراد رہا۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کیا اور باہمی مشورے کو خفیہ رکھا۔ وہ کہنے لگے، یہ دونوں تو بس جادوگر ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری اس سرزمین سے نکال باہر کریں، اور دونوں تمہارے اس مثالی مذہب کا خاتمہ کر دیں۔ لہذا اپنی ساری تدبیریں یکجا کرو، پھر قطار باندھ کر میدان میں آؤ، اور آج جو جیت جائے گا وہی فلاح پائے گا۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، تم پھینکو گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم پھینکو۔ اتنے میں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو دوڑتی محسوس ہوئیں۔ پس موسیٰ نے اپنے اندر خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا، خوف نہ کر، یقیناً آپ ہی غالب آنے والے ہیں، اور جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ ان سب کو نگل جائے گا۔ یہ لوگ جو کچھ بنا لائے ہیں وہ فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ فرعون بولا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، اور کھجور کے تنوں پر تمہیں یقیناً سولی چڑھوا دوں گا۔ پھر تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے سخت اور دیر پا عذاب دینے والا کون ہے۔ جادوگروں نے کہا، جو دلائل ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں ان پر اور جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس پر ہم تجھے مقدم نہیں رکھیں گے، لہذا اب تو نے جو فیصلہ کرنا ہے کر ڈال۔ تو بس اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جس جادوگری پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے بھی معاف کر دے، اور اللہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے یقیناً جہنم ہے، جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو مومن بن کر اس کے پاس حاضر ہوگا جبکہ وہ نیک اعمال بھی بجا لا چکا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، دائمی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی پاکیزہ رہنے والے کی جزا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت چل پڑے، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دے۔ آپ کو فرعون کی طرف سے نہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی غرق کا خوف۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، اور پھر سمندر ان پر ایسا چھایا کہ جس طرح چھا جانا چاہیے تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور ہدایت کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے دشمن سے یقیناً ہم نے تمہیں نجات دی، اور تمہیں طور کی دائیں جانب وعدہ دیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس میں سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا بتحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے
اور نیک عمل انجام دے، پھر راہ راست پر چلے تو میں اسے خوب بخشنے والا ہوں۔ اور فرمایا، اے موسیٰ، آپ نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ نے عرض کیا، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میرے رب، میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا، بس آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ غصے اور حزن کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، بولے، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا مدت تمہارے لیے لمبی ہو گئی تھی؟ یا تم نے یہ سوچا کہ تمہارے رب کا غصہ تم پر آ کر رہے، اسی لیے تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے کہا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی اپنے اختیار سے نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لادا گیا تھا تو ہم نے اسے پھینک دیا، اور سامری نے بھی اس طرح ڈال دیا، اور ان کے لیے ایک بچھڑے کا قالب بنا کر نکالا جس میں گائے کی سی آواز تھی۔ پھر وہ بولے، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ پھر وہ بھول گیا۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچھڑا ان کی کسی بات کا جواب تک نہیں دے سکتا، اور وہ نہ ان کے کسی نفع اور نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے کہہ دیا تھا، اے میری قوم، بے شک تم اس کی وجہ سے آزمائش میں پڑ گئے ہو، جبکہ تمہارا پروردگار تو رحمان ہے، لہذا تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے، ہم موسیٰ کے ہمارے پاس واپس آنے تک برابر اسی کی پرستش میں منہمک رہیں گے۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، جب آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو میری پیروی کرنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے ماں جائے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑے، مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ کہا، اے سامری، تیرا مدعا کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے ایسی چیز کا مشاہدہ کیا جس کا دوسروں نے مشاہدہ نہیں کیا، بس میں نے فرستادہ خدا کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھا لی، پھر میں نے اسے بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور میرے نفس نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی۔ موسیٰ نے کہا، دور ہو جا، تیری سزا یہ ہے کہ تجھے زندگی بھر یہ کہتے رہنا ہوگا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس کی پوجا میں تو منہمک تھا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں ضرور بکھیر دیں گے۔ بتحقیق تمہارا معبود تو وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم آپ سے گزشتگان کی خبریں بیان کرتے ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں سے ایک نصیحت عطا کی ہے، جو اس سے منہ موڑے گا بس بروز قیامت وہ یقیناً ایک بوجھ اٹھائے گا جس میں یہ لوگ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ ان کے لیے بدترین بوجھ ہوگا۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم
मुजरिमों को जमा करेंगे, खौफ के मारे जिनकी आंखें बेनूर हो जाएंगी। उस वक्त वो आपस में धीमे धीमे कहेंगे, दुनिया में तुम सिर्फ 10 दिन रहे होगे। हम खूब जानते हैं जो बातें ये करते हैं। जब उनमें से ज्यादा साहिबुर राय का ये कहना होगा कि तुम तो सिर्फ 1 दिन रहे हो, और ये लोग उन पहाड़ों के बारे में पूछते हैं, बस आप कह दीजिए, मेरा रब उन्हें उड़ाकर बिखेर देगा, फिर उसे हमवार मैदान बनाकर छोड़ेगा। ना आप उसमें कोई ना हमवारी देखेंगे ना बुलंदी। उस दिन लोग मनादी के पीछे दौड़ेंगे जिसमें कोई इनहराफ ना होगा, और रहमान के सामने आवाजें दब जाएंगी। बस आप आहट के सिवा कुछ ना सुनेंगे। उस रोज शफात किसी को फायदा ना देगी सिवाय उसके जिसे रहमान इजाजत दे और उसकी बात को पसंद करे। और वो लोगों के सामने और पीछे की सब बातें जानता है, और वो किसी के अहाताए इल्म में नहीं आ सकता। सब चेहरे उस हई और कय्यूम के सामने झुके हुए होंगे, और जो कोई जुल्म का बोझ उठाएगा वो नामुराद होगा, और जो नेक आमाल बजा लाए और वो मोमिन भी हो तो उसे ना जुल्म का खौफ होगा और ना हक तलफी का। और इसी तरह हमने ये कुरान अरबी में नाजिल किया, और इसमें मुख्तलिफ अंदाज में तंबीहें बयान की हैं कि शायद वो परहेजगार बन जाएं, या कुरान उनके लिए कोई नसीहत वजूद में लाए। बस वो बादशाह हकीकी अल्लाह बरतर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाली उसकी वही की तकमील से पहले कुरान पढ़ने की उजलत ना करें, और कह दिया करें, परवरदिगारा मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और बातहकीक हमने आदम से अहद लिया था, लेकिन वो भूल गए और हमने उनमें अज़्म नहीं पाया। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम के लिए सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया। फिर हमने कहा, ए आदम, ये आप और आपकी ज़ौजा का दुश्मन है, कहीं ये आप दोनों को जन्नत से निकाल ना दे, फिर आप मुशक्कत में पड़ जाएंगे। यकीनन उस जन्नत में आप ना तो भूखे रहेंगे और ना नंगे, और यकीनन उसमें आप ना तो प्यासे रहेंगे और ना धूप खाएंगे। फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें हमेशगी के दरख्त और लासवाल सल्तनत के बारे में बताऊं? चुनाचे दोनों ने उसमें से खाया तो दोनों के लिए उनके सतर खुल गए, और दोनों ने अपने ऊपर जन्नत के पत्ते काटने शुरू कर दिए, और आदम ने अपने रब के हुक्म में कोताही की तो गलती में रह गए। फिर उनके परवरदिगार ने उन्हें बरगुज़ीदा किया और उनकी तौबा कबूल की और हिदायत दी। फरमाया, यहां से दोनों इकट्ठे उतर जाओ, एक दूसरे के दुश्मन होकर, फिर मेरी तरफ से तुम्हारे पास कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की इत्तिबा करेगा वो ना गुमराह होगा और ना शकी, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसे यकीनन एक तंग जिंदगी नसीब होगी, और बरोज़े क़यामत हम उसे अंधा महशूर करेंगे। वो कहेगा, परवरदिगारा, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, हालांकि मैं तो बीना था। जवाब मिलेगा, ऐसा ही है, हमारी निशानियां तेरे पास आई थीं, तूने उन्हें भुला दिया था, और आज तू भी इसी तरह भुलाया जा रहा है।
اور ہم حد سے تجاوز کرنے والوں اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ شدید اور تا دیر باقی رہنے والا ہے۔ کیا انہوں نے اس بات سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی کہ ان سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ اس بات میں یقیناً ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مدت کا تعین نہ ہو چکا ہوتا تو عذاب کا نزول لازمی تھا۔ لہذا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کریں، اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے پروردگار کی ثنا کی تسبیح کریں، اور کچھ اوقات شب میں اور دن کے اطراف میں بھی اس کی تسبیح کیا کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش رہیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی زندگی کی اس رونق کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے آزمانے کے لیے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور زیادہ دیر پا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رزق دیتے ہیں، اور انجام اہل تقوی ہی کے لیے ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں میں سے واضح ثبوت نہیں آیا؟ اور اگر ہم نزول قرآن سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ ضرور کہتے، ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا کہ ذلت و رسوائی سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی اتباع کر لیتے۔ کہہ دیجئے سب انتظار میں ہیں، لہذا تم بھی انتظار کرو، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست پر چلنے والے کون ہیں اور ہدایت پانے والے کون ہیں۔